برطانیہ کا ایک آدمی ٹام ڈیلینی 10 سال افریقہ میں غائب رہنے کے بعد واپس آتا ہے۔ سب نے سمجھا تھا کہ وہ مر چکا ہے، مگر اس کی اچانک واپسی لندن میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ واپسی کی وجہ وراثت۔ اس کے والد نے اسے ایک زمین چھوڑی ہے جس کا نام ہے نوٹیکا ساؤنڈ، ایک ایسی بندرگاہ جو برطانیہ اور امریکہ کے درمیان طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے۔ دفن کی تقریب میں ٹام کا عجیب رویہ سب کو چونکا دیتا ہے۔ وہ ایک نامعلوم زبان میں بولتا ہے اور اپنے چہرے پر کوئی شمانی پاؤڈر مل لیتا ہے۔ یہ منظر اس کی بہن زلپا دیکھتی ہے، جو ایک دن پہلے تک جائیداد کی واحد وارث تھی۔ اس کا شوہر، جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ طے کر چکا تھا، اب غصے سے بھرا ہوا ہے۔ ٹام کی واپسی سے وہ معاہدہ باطل ہو جاتا ہے۔ ٹام اپنے والد کے وکیل جوزف سے ملتا ہے اور وراثت کی تفصیل معلوم کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نوٹیکا ساؤنڈ پر کئی طاقتیں نظریں جمائے بیٹھی ہیں، برطانیہ، امریکہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اسی دوران ٹام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کی موت قدرتی نہیں تھی۔ ایک اناٹومی ڈاکٹر کی مدد سے وہ تصدیق کرتا ہے کہ والد کو زہر دیا گیا تھا۔ ٹام انتقام کی آگ میں جل اٹھتا ہے۔ ایک دن ایک خوبصورت عورت سامنے آتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ٹام کے والد کی بیوہ ہے، یعنی ٹام کی سوتیلی ماں۔ اگر یہ شادی قانونی ثابت ہو جائے تو وہ جائیداد کے آدھے حصے کی حقدار ہوگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس موقع کو فوراً استعمال کرتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں امید کی چمک پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔ جلد ہی وکیل جوزف ان کے لیے خبر لاتا ہے۔ شادی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کمپنی اب ٹام کو قانونی طور پر کونے میں دھکیلنے کا منصوبہ بناتی ہے۔ ٹام پر قاتلانہ حملے ہونے لگتے ہیں۔ وہ ایک مشہور قاتل اٹاکس ایٹیکس کو اجرت پر رکھتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سخت مگر وفادار ساتھی بن جاتے ہیں۔ ٹام ان تمام لوگوں کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے جو اس کے والد کی موت میں ملوث تھے۔ اس دوران وہ جان لیتا ہے کہ قاتل بک سلور فینگ دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کام کرتا تھا۔ ٹام اسے مار دیتا ہے اور اس کا دل نکال کر انتقام کا پیغام دیتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان جنگ کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ ٹام جانتا ہے کہ نوٹیکا ساؤنڈ صرف زمین نہیں، ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ وہ گن پاؤڈر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنے ساتھی جارج کے ساتھ وہ ایک خفیہ فارم پر کام شروع کرتا ہے۔ سارٹ پیٹر حاصل کرنے کے لیے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گودام لوٹ لیتا ہے۔ اب وہ باضابطہ طور پر سلطنت کا دشمن بن چکا ہے۔ امریکی جاسوس ڈاکٹر بارٹن دوبارہ سامنے آتا ہے۔ وہ ٹام کو قائل کرتا ہے کہ گن پاؤڈر امریکہ کو دے دے۔ ٹام دوہری چال چلتا ہے، بظاہر راضی ہوتا ہے، مگر اندر سے جانتا ہے کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جب فارم کا پتہ فاش ہو جاتا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی اس پر چھاپا مارتی ہے۔ ٹام کسی طرح سامان پانی کے راستے نکلوا دیتا ہے، مگر اپنی کشتی کھو دیتا ہے۔ ٹام کے قریب ترین لوگوں میں بھی اب شک پیدا ہو چکا ہے۔ جب ہیجر کی بیٹی ونٹر مر جاتی ہے، سب انگلیاں ٹام پر اٹھتی ہے۔ ہیجر، جو پہلے اس کی حلیف تھی، کمپنی کو اس کے راز بتا دیتی ہے۔ ٹام کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جیل میں ٹام اذیت برداشت کرتا ہے، مگر ٹوٹتا نہیں۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیئرمین اسٹیورٹ سے ملاقات مانگتا ہے۔ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اسے نہ چھوڑا گیا تو وہ غلام تجارت کے ان پوشیدہ جرائم کا انکشاف کر دے گا جن میں اسٹیورٹ ملوث تھا۔ 4 گھنٹے کے اندر اسٹیورٹ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ ہیجر کو رہا کیا جاتا ہے۔ ٹام کو ایک جہاز فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ لندن چھوڑ سکے۔ امریکی جاسوس بارٹن ظاہر کرتا ہے کہ وہ دراصل ڈبل ایجنٹ ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا خفیہ آدمی۔ لیکن دیر ہو چکی ہے۔ ٹام کے ساتھی بندرگاہ پر تیار ہے۔ بارٹن مارا جاتا ہے جب شاہی ریجنٹ ٹام کی سزائے موت پر دستخط کرتا ہے۔ اسی لمحے ٹام کا جہاز دھماکے اور خون کی آندھی میں روانہ ہو جاتا ہے۔ جنگ کی دھند میں جہاز دور جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تباہ ہو چکی ہے۔ شاہی خاندان کا غرور چکناچور، اور سمندر کے پار امریکہ کی جانب ایک نیا پرچم لہرا رہا ہے۔ نوٹیکا ساؤنڈ اب آزاد ہے۔